बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कम्युनिटी वाइब्स। मैं हूँ डॉक्टर हमद and I'm an associate professor. I teach in a medical college and I like to talk about different topics related to health, education and social issues. Well, today I have with me Madam Shaista Bano and it is an honor for me to have her as a guest in today's session. تو آج جو ہم بات کریں گے ہم آٹزم کے بارے میں کریں گے, ہم اس کی اویئرنیس کے بارے میں بات کریں گے. And Madam is the founding president of PILU, which is a non-profit organization, and the project of PILU is Dream Children Rehabilitation and Autism Resource Center in Multan. So, Madam, Assalamu alaikum. Kaisi hain aap? Walaikum assalam. Bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum to all. Thank you so much for having me and giving me an opportunity to talk about autism and talk about our work which we have been doing. In fact, we got started this noble journey in 2016, 8 years back, with 6 special need children, including autism, cerebral palsy and Down syndrome, 2 each, and in one room with 2 therapists. And with the help of Allah and the support of our family and friends. تو 6 بچوں سے شروع کیا اور آج الحمدللہ we have been working with 75 children. اور یہ کمیونٹی, دس از اے کمیونٹی اسپورٹ اینڈ ود دا ہیلپ آف اللہ. ماشاء اللہ, دس از این انکریڈیبل اچیومنٹ کہ آپ نے اتنے اسمالر اسکوپ سے اسٹارٹ کر کے آپ نے اتنا اس میں گرو کیا ہے, اور یقیناً آپ کو بہت سارے آبسٹیکلس بھی آئے ہوں گے اور آپ نے ان سب آبسٹیکلس کو اوور کم بھی کیا ہوگا. تو یہاں پہ ہم اپنی آڈینس سے کیونکہ بات کر رہے ہیں آٹزم کی, تو پہلے آپ ہمارے آڈینس کو بتا سکتے ہیں کہ آٹزم جو ہے دس از اے نیورو بیہیویئر ڈس آرڈر, اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گی, کیسے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے, واٹ از آٹزم؟ جی بالکل, دس از اے ویری گڈ کویسچن. اور یہ سب سے پہلے آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سے دس تھنگ کہ آر آرگنائزیشن واز دا فرسٹ ون ان ملتان ان ساؤتھ پنجاب ہو ہیز اسٹارٹیڈ ورکنگ آن آٹزم آن دا انسٹیٹیوشنل لیول. تو وہ بڑا کافی چیلنجنگ کام تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیریبرل پالسی اور ڈاؤن سنڈروم کو بھی لیا, لیکن اس وقت ہم آٹزم کو جو ڈسکس کر رہے ہیں, جیسے آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹی, بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں, ڈس آرڈر اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ جو آٹزم ہے یہ ہمیشہ سے تھا, کیونکہ پہلے اس کا ڈائگنوسس نہیں تھا, ٹریٹمنٹ نہیں تھی. آپ دیکھیں ویسٹ میں بھی 1983 میں تو اس کو انہوں نے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا نام دیا. پہلے آٹزم تھا اور اس کی ڈفرینٹ جو ہے لیولس تھے اور ڈفرینٹ اس کے نام تھے, کوئی مائلڈ. لیکن انہوں نے ویسٹ میں بھی, پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ویسٹ میں بھی یہ چیزیں بہت بعد میں ڈائگنوز ہوئی. تو ہمارا تو ملک ویسے بیچارہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. تو آٹزم میں جو ہے یہ جو بچوں کی, اور ڈیولپمنٹل آپ جب اسے ڈس آرڈر کہتے ہیں تو یہ زیادہ شروع کی عمر میں آتا ہے, 2 to 5 years میں. آپ کو ویسے تو 6 مہینے کا بچہ اگر آپ آبزرو کریں, کیونکہ پیرنٹس آبزرو نہیں کرتے, تو وہ آپ کو اس کی کچھ جو ریڈ فلیگز ہیں اس وقت بھی نظر آتے, لیکن اس کو نظر نہیں آ رہے ہوتے, آپ فیل نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ جی سر, میم یہ ریڈ فلیگس کی تو ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ذرا مزید کلیریفائی کریں گی. وین یو ٹاک اباؤٹ کہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ سوسائٹی میں آٹزم بڑھ رہی ہے, ایون آن اے پرسنل لیول میں یہ بات کروں گی دیٹ آئی ہیو seen this that now there are so many parents who are now getting a diagnosis of autism for their children جو اسی ایج گروپ میں جو آپ نے بتایا لائک 2 to 5 years کی ایج میں. تو یہ کیسز جو ہیں کیا یہ ایکچوئل میں بڑھ رہے ہیں یا ایسا ہے کہ ان کا جو اویئرنیس ہے زیادہ ہو گئی ہے, ڈائگنوسس زیادہ ہو گیا ہے؟ سو اس میں واٹ از ریسرچ سے؟ جی جو آپ دیکھیے جی ریسرچ تو آپ کی جو ڈیلی ہے وہ ریسرچ ظاہر ہے اپڈیٹڈ ہے, روز چینج بھی ہوتی ہے. لیکن جو ہم 8 سال میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اپنے پاکستان کے اگر سیناریو میں آپ دیکھیں, اور ہم ساؤتھ پنجاب اور ملتان کے سیناریو میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم پریکٹیکلی یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ ڈائگنوسس پہلے نہیں تھا. آپ کے ارد گرد اس طرح کے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں اور لوگ موجود ہیں جن میں کوئی نہ کوئی کریکٹرسٹکس آٹزم کا ہے, لیکن ظاہر ہے نہ تو ڈائگنوسس تھا اور نہ ان کو معاشرتی جو اس کو کہتے ہیں نا معاشرے میں بھی اور گورنمنٹ لیول میں بھی اس کی کوئی اس کو کوئی انکریج کیا جاتا ہے یا اس کا کوئی ڈیٹا لیا جاتا ہے, تو تھا ہی نہیں. تو اسی لیے ہمیں فیل اب ہو رہا ہے کیونکہ اب ڈائگنوسس بھی ہے اور اویئرنیس بھی ہے, تو اسی لیے اب ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ وہ کیسز بڑھ رہے ہیں. اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے جو بھی آپ نے بتائی, یو مینشن آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر.
which is abbreviated as ASD. جی. There is a difference between autism and autism spectrum disorder. تو یہ جو ASD ہے یہ تو autism کے بعد کی ٹرم آئی. تو ASD میں جب انہوں نے ڈیفائن کیا, آئی واز ریڈنگ اباؤٹ دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ دیٹ کہ اس میں پھر انہوں نے اتنا براڈ کر دی اس کی ڈیفینیشن کہ جو مائلڈ کیسز تھے ان کو بھی اس میں شامل کر دیا, اینڈ ایون ایسپرگرز کو بھی انہوں نے ASD میں شامل کر دیا. سو کیونکہ انہوں نے اس کو براڈن کر دیا, دیٹ از وائی دا نمبر آف کیسز آر انکریزنگ, کیونکہ انہوں نے اس کو براڈن بھی کر دیا اور اس کو ایک اس میں لے آئے نا, رائٹ, کیا کہیں گی آپ, ایک بگر اس کو اس میں لے آئے. جیسے آپ ایسپرگر سنڈروم وچ از دا مائلڈسٹ اور ہائی فنکشننگ جو بچے تھے ان کو بھی انہوں نے اسی میں شامل کر دیا. اور وہ آٹزم اسپیکٹرم, اب لوگ یہ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی میڈم اسپیکٹرم کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں شاید اسپیکٹرم بھی کوئی ڈس آرڈر ہے یا, لیکن اسپیکٹرم وہ ہے جو میرے بڑے ایک آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں کہ جیسے آپ کا رینبو ہے, رینبو میں کتنے کلرز ہوتی ہیں نا, ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں, ان کی کچھ ویریشن زیادہ ہوتی ہے کچھ کم ہوتی ہے کلرز کی, تو اور کلرز بھی ڈفرینٹ. تو اسی طرح اسپیکٹرم انہوں نے ڈس آرڈر اس طرح کے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ڈفرینٹ بچے اس کے اوپر ہیں, اور کچھ کا لیول سویئر ہے, کچھ مائلڈ ہے, اور کچھ کی کریکٹرسٹک ڈفرینٹ ہے کہ ایوری چائلڈ از یونیک. اس میں کوئی اسکورنگ سسٹم بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ ڈائگنوز ہو رہا ہے ود آٹزم, تو اس میں کوئی اس کی اسکورنگ نمبرز ریلیٹڈ کس طرح سے؟ بالکل, یہ دیکھیں یہ تو آپ کے بہت سارے ٹولس اور بہت سارا پروٹوکول ہوتا ہے جسے آپ کرتی ہیں, لیکن لیولز آپ نے دیکھتے ہو کہ یہ مائلڈ لیول ہے, جو ایک مین آپ دیکھتے ہیں کہ مائلڈ لیول ہے یا ماڈریٹ ہے یا سویئر ہے, یہ 3 لیولز آتے ہیں, اور اس میں آپ کے ٹولس اور پروٹوکول تو بہت زیادہ ہیں اس وقت جس کے ذریعے ڈائگنوسز ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے ایسپرگر سنڈروم کی بات کی. دس از این انٹرسٹنگ تھنگ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل مائی آڈینس. ایسپرگرز از ناؤ ایکچولی این آبسولیٹ ٹرم. ایسپرگرز از اے ہائی فنکشننگ ASD, اور ایسپرگرز کو اب آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں شامل کر دیا, اینڈ دا ٹرم ورڈ اٹ سیلف ایسپرگرز ہیز بین ڈراپڈ. اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ جو ایلون مسک ہے, he also has Asperger syndrome, اور اس کا ابھی جو ہے نا ڈائگنوز ہوا ہے لائک ان 2021 یا اسی طرح سے کوئی ہے اس کا. اور یہ اور بھی ہمارے جو ہیں اینتھنی ہاپکنز, اینتھنی ہاپکنز اینڈ ایون البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہی پروبیبلی آلسو ہیڈ آٹزم. سو دیز آر دا ہائی فنکشننگ آٹزم. بٹ اس کے اگر ہم اب آ جاتے ہیں جو ہمارے ڈائگنوز ہو رہے ہیں, جو ہم سوسائٹی میں کیسز دیکھ رہے ہیں ٹپکلی, اب ہم اس ریڈ فلیگس پہ آ جاتے ہیں. آپ نے بتایا کہ کچھ ایسے سائنز یا سمٹمز ہیں جو کہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں میں آبزرو کریں, دیٹ از دا ٹریگر, اینڈ دین دے شوڈ نو دیٹ دے نیڈ ٹو سیک پروفیشنل ہیلپ. تو وہ کون سے ٹریگرز ہیں آپ بتائیں گی کہ جس پہ پروفیشنل ہیلپ سیک کریں؟ جی بالکل, یہ بھی میں آپ کو بڑے ایک ایسے سمپل انداز میں بتاؤں گی, ٹیکنیکل میں نہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایسے پیرنٹس آتے ہیں جو بیچارے فار فلنگ ایریا سے بھی آ رہے ہیں. اپارٹ فرام ایک جو پڑھا لکھا پیرنٹ ہے وہ تو ڈفرینٹ ہے, وہ گلوبل اس پہ بھی دیکھ لیتا ہے, گوگل پہ بھی دیکھ لیتا ہے, انٹرنیٹ. بچے میں ایسی کون سا بیہیویئر والی بات ہے جس پہ ایک مدر ہو یا فادر یا کوئی جو بھی گارڈین ہے وہ الرٹ ہو؟ جی, ایک کمیونیکیشن ان کی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, ایک ان کی سوشل انٹریکشن, کیونکہ وہ بچے دیکھیں جو بچے ہیں وہ مل کے کھیلنا چاہتے ہیں. جو بچہ آپ کے مل کے نہیں کھیل رہا تو اٹ مینس کہ اس میں مسئلہ ہے, وہ اکیلا ہی کھیل رہا ہے. اس کے بعد اس کے ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہیں اور اس کی بڑی ریسٹرکٹیڈ ایکٹیویٹیز ہیں, اور کمیونیکیشن لیول اس کا نہیں ہے, اور وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتا, اور لرننگ اور اس کے بیہیویئرل پرابلمس لرننگ ہے. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کمیونیکیشن, یعنی کہ دا چائلڈ از ان میکنگ فرینڈس, جی, دا چائلڈ از ناٹ پلئنگ ان گروپس. اچھا, گروپ میں وہ کھیل بھی رہا ہے نا, جیسے ہم نے نوٹ کرتے ہیں وہ گروپ میں اگر کھیلتا بھی ہے نا تو وہ گروپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتا, وہ ادھر سے ادھر نکل رہا ہے, ادھر سے ادھر آ رہا ہے, وہ اکیلا. اسپیکنگ میں بھی ہوتا ہے کہ یہ میوٹ ہیں یا دیر سے بولتے ہیں؟ جی, یہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے. اور ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں, وہ کیا لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ انہیں چیک کریں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی انہیں ڈسیبلٹی نہیں ہے, کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے, یہ بچہ ہمارا بول نہیں رہا. بات سنیں, آج تو 2 سال کے بچے جو ہے وہ بولتے ہیں, تو وہ بچہ کیوں نہیں بول رہا؟ تو ایک تو دیکھیں کیونکہ اسپیچ جو ڈیلیڈ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, تو وہ اس کے ساتھ مکس کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر پیرنٹس آپ کے ڈینائل میں بھی ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے کہ آپ کا. اور دیکھیں کچھ آٹسٹک بچے میوٹ ہی رہتے ہیں, نان وربل رہتے ہیں. لیکن میں نے باہر کافی کام کیا الحمدللہ, ورک پلیسمنٹس کی ہیں ڈفرینٹ پلیسز میں ابراڈ, اور انہیں بچوں کے ساتھ کام کیا ہے. تو وہاں پہ تو دیکھیں ریسورسز بھی ہیں, ٹیکنالوجی بھی ہے, وہاں کے لوگوں کا ایک ٹریننگ بھی ہے. زیادہ ہم بھی کوشش پوری کرتے ہیں, لیکن ان کا ظاہر ہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہے, ہم مانتے ہیں دے آر ہیڈ آف اس, اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے.
تو وہاں پہ بھی بہت سارے بچے ہیں جن کا وہ ڈائگنوسس نہیں کر سکتے, بٹ انہیں وہ جو مداخلات ہیں جنہیں اب انٹرونشن تھراپیز کہتی ہیں وہ انہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اب جس طرح ایک بچہ ہے اس میں پیرنٹس نے سسپیکٹ کیا ہے کہ اس کی کمیونیکیشن اس طرح سے نہیں ہے ہونی چاہیے ان دس ایج, اور وہ اس کو لے کے بھی آتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس کی ایویلویشن ہوتی ہے, آپ ایویلویشن بھی کرتے ہوں گے یہاں پہ ڈائگنوسس ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا اب نیکسٹ اسٹیپ ہوگا, اس کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوگی, تو اس کی اب ٹریٹمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. ہاؤ ڈو یو اپروچ ٹورڈز ہیلپنگ سچ چلڈرن, اور ہیلپ کین اٹ ایکچولی برنگ دا چائلڈ آن اے نارمل کورس, جیسے کہ اس کی جو پیئرز ہیں ان کے ساتھ کیا وہ کیچ اپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اٹ ڈپینڈس آن دا چائلڈ ابیلٹی, اٹ ڈپینڈس آن دا چائلڈ ڈائگنوسس. دیکھیے اگر وہ بچہ ماڈریٹ ٹو سویئر ہے تو اس کو ٹائم لگے گا. دیکھیے 3 to 4 years تو آپ بالکل, اب آپ کا ایک نارمل جو بچہ ہے, میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں, آپ پری نرسری جاتے ہیں, نرسری میں پھر KG میں, یہی ٹرینڈ ہے نا آج کل, پھر دین ہی گوز ٹو کلاس 1. تو 3 سال تو آپ نارمل بچے جس کا کوگنیٹیو لیول بہت اچھا ہے, نارمل ہے, اس کا IQ وہ جا رہا ہے. اب جو بچہ سونر دا بیٹر میں ان بچوں کے لیے کہوں گی, تو جیسے ہمارا ہے دا ارلی انٹرونشن سینٹر, کیونکہ ڈیولپمنٹل جو آپ کا ڈس آرڈر ہے نا وہ اسی عمر میں ہوتا ہے. تو اس عمر میں اگر آپ لے آئیں گے تو بچوں میں کبھی بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں جو بعد میں ان کے لیے بہتر ہوتی ہیں. اٹ مینس کہ اگر ٹائملی اس کو آپ کر لیں sooner the better, میں کہہ رہی ہوں آپ کو, ڈپینڈنگ آن دی انڈیویجول کیس, every case is different. The child can come at the same you could say pace of نہیں, اس میں دیکھیں میں تھوڑا سا کلیئر کروں گی کہ اگر آپ کا ہے مائلڈ کیس ہے تو اس کو آپ شاید نارمل تک لے جائیں, کیونکہ جیسے ہمارا مشن ہے کہ وی ہیو ٹو سینڈ دیم ٹو دا انکلوژن, مین اسٹریم میں ہم نے بھیجنا ہے بچوں کو. تو مین اسٹریم میں بھی بچہ, کیونکہ دیکھیں انکلوژن اب پوری دنیا میں ہے کہ ان بچوں کی انکلوژن ہونا چاہیے. تو اگر بچہ وہاں جاتے اور تھوڑا سا وہ لیک کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں, اگر 4 سبجیکٹس ہیں اور اس میں 3 سبجیکٹس وہ لے رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہی از گوئنگ ٹو دا انکلوژن, ہی از گوئنگ ٹو دا مین اسٹریم. یہاں پہ پھر اگلی بات ایگزیکٹلی آپ نے جو ورڈ یوز کیا, دیٹ واز دا انکلوسیو اسکولز. آئی واز ریڈنگ اباؤٹ دیٹ autistic children, they now should be included, they should be a part of the mainstream schools. یعنی کہ ان کو ہم شامل, یہ نہیں کہ ان کے اسکول الگ ہے ہو یا ان کا سارا ان کا سیٹ اپ ہی فرق ہو. اور یہاں پہ بھی اس طرح ہوتا ہے, آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں کیا وہ بعد میں ان اسکولس کو جوائن کرتے ہیں؟ بہت, دس از اے گڈ کویشچن. اور کیونکہ ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں, ایک جو آپ کی تھریٹیکل اسٹڈی ہوتی ہے دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ, بٹ وین یو آر ڈوئنگ پریکٹیکل تھنگس تو پھر آپ اس کو ریسرچ کرتے ہیں, یا ہماری ریسرچ ہے کہ کچھ بچے جو ہے آپ کے مین اسٹریم میں ہمارے گئے ہیں, لیکن اپارٹ فرام دیٹ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو دے کوڈ ناٹ بی دا پارٹ آف دا مین اسٹریم. تو وہ ہو سکتے ہیں وہ اسپیشل جو نیڈ اسکولز ہیں ان میں جائیں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ میں نے بہت دیکھا ہے, میں نے بہت دیکھا ہے کہ یہاں پہ آپ کے اسکول جو ہیں جو اسپیشل نیڈ کے اسکول بھی ہیں وہ آٹسٹک بچے نہیں لیتے. ہاں یس, دس از اندر پرابلم ہے. یہ جو ایک نیرو مائنڈیڈنس ہے اور یہ جو ایک سوچ ہے کہ ہم نے اس بچوں کو جو انکلوڈ نہیں کرنا از ناٹ رائٹ. بلکہ خیر یہ ایک اور بات بتائیے گا کہ آپ نے بھی جو بات کی تھیراپی, تھوڑا سا تھیراپی کے بارے میں بتائیں گی کہ کیا اس کے کیا ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں, لائک ووکیشنل تھیراپی, اسپیچ تھیراپی اور سائیکالوجسٹ, اس کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے. ہاؤ مینی پیپل آر گوئنگ ٹو بی انوالوڈ ان دا تھیراپی آف این آٹسٹک چائلڈ؟ جب آپ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا تھیراپی, اس وقت جو بیسٹ تھیراپی ان دا ورلڈ جو اس وقت آپ کی ریسرچ بیسڈ ہے وہ ہے اپلائڈ بیہیویئر انالیسس تھیراپی. تو وہ اپلائڈ بیہیویئر انالیسس تھیراپی نے دیٹ ہیز انکارپوریٹس آل دا تھیراپیز ان سائڈ. اس میں آپ کو بیہیویئرل تھیراپی ملتی ہے, آکوپیشنل تھیراپی ملتی ہے, آپ کو اسپیچ تھیراپی ملتی ہے, آپ کو آرٹ تھیراپی ملتی ہے. وہ ایک پورا ایک آپ کا سمجھے سلیبس ہے. تو اس وقت ABA جو ہے اس وقت دیٹ از دا بیسٹ تھیراپی ان دا ورلڈ فار دیز آٹسٹک چلڈرن. اس کے علاوہ بھی آپ کی فلور تھیراپی, آپ کی پلے تھیراپی ہے. ونس آئی واز ورکنگ ابروڈ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی وہ ABA پہ کام کر رہے تھے, تو اس نے مجھے بڑا اچھا جواب دیا اینڈ آئی فیلٹ سو گڈ, اینڈ وہ بڑا مجھے اچھا بھی لگا کہ دیکھیے اس نے کتنا, اس نے کہا جی وی آلویز ٹیک ایوری تھنگ فرام ایوری ویئر, دس از اے چاکلیٹ باکس اینڈ وی ٹیک ایوری چاکلیٹ فرام ایوری ویئر اکارڈنگ ٹو دا چلڈرن نیڈ اینڈ وی پٹ اٹ دیئر.
رائٹ. تو اب ABA تو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں جہاں لگے گا کہ بچے کو یہ بھی چاہیے ہم اس کو بھی اور انکلوڈ آپ کر دیں گے. انڈیویجولائز پلانس بھی بناتے ہیں. آئی تھنک دیٹ از EIP. جی IIP, ہاں یہ میں نے دیکھا نا اس میں مس کر دیا ہے. وہ تو انڈیویجولائزڈ پلان تو یہ سارا ہی ہے. اور انڈیویجولائزڈ جو ایجوکیشن پلان ہے وہ دیٹ از جسٹ ناٹ اے میئر ایجوکیشن کہ ABC 1 2 3 ہے. یہ سارا پلان ہی ان کا IP پلان ہوتا ہے کہ اسپیچ میں انہوں نے کیا کرنا ہے, کیا ابھی پری لنگوسٹک اسکل سے شروع کرنا ہے, یہ سارا. اور ہم تو سارا اس کا سلیبس بناتے ہیں اور ایک بچے کا پورا پلان ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا اب اس کو پیرنٹس کو کتنا سیریسلی لینا چاہیے؟ آٹسٹک بچے کو اگر ٹائملی یہ ساری تھیراپیز اور ٹریٹمنٹس نہ ملیں دین واٹ کوڈ بی دا کانسیکوینسز؟ ہاں جی یہ دیکھیے آپ نے اتنا سب سوال ہی آپ کوشچنز اچھے کر رہی ہیں. وہ یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں بیکاز اسٹل دا سچویشن از دیٹ آئی تھنک پیپل ٹین ٹو ٹیک اٹ لائٹلی. نہیں کمیونیکیٹ کرا, ٹھیک ہو جائے گا, بڑا ہوگا, بعد میں سب ہو جائے گا آل بائی ہم سیلف. تو اس کے بارے میں کین اے چائلڈ بی لیفٹ آل بائی ہم سیلف اگر وہ آٹسٹک ہے؟ دیٹس ناٹ پاسبل. لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو ایک ٹریٹمنٹ ہے, ایک پورا پلان ہے, دیٹ از ویری ایکسپینسو. کیونکہ دیکھیں نا آپ نے ایک بچے کو آپ کیٹر کر رہے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ 20 بچوں کی کلاس ہے اور ایک ٹیچر ہے وہاں پہ یا 2 ٹیچرز ہیں. ایون ان آر جو ہمارے بڑے بڑے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان میں بھی یہاں پہ تو ایک بچہ جو ہے وہ 4 تھراپسٹ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. رائٹ. تو یہ بڑا ایکسپینسو پروجیکٹ ہے. اٹس ناٹ افورڈیبل فار آل دا پیرنٹس. اینڈ دس از وائی دے مائٹ, اسی وجہ سے میرے ذہن میں بات آئی, دے مائٹ ناٹ بی انکلائنڈ سڈنلی ٹو سیک ہیلپ. بالکل ادر دین دا ایشو آف کنسیڈرنگ اٹ ٹیبو. وہ ایک اور ایشو ہے. وہ تو ایک ٹیبو اور میتھ اور اسٹیریوٹائپ, تو دیٹ از این انٹائرلی اے ڈفرنٹ ایشو. بٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ افورڈیبلٹی اینڈ دس, تو وہ بڑا پرابلم ہے. اب یہ ہمارا جو ہم نے ایک اپنی موٹیویشن سے جو ہم نے یہ سینٹر بنایا, یہ NGO بنائی, تو اس کا یہی تھا کہ چلے جو لوگ ہم لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں اور کمیونٹی کی سپورٹ کے ساتھ کیوں نہ ان بچوں کے لیے بھی کام کیا جائے جو افورڈ نہیں کر سکتے. اور بات سنیں, صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو لوگ زکوٰۃ ڈیزرونگ ہے, جو لو مڈل کلاس ہے, جو مڈل کلاس ہے, ان کے لیے بھی پرابلمس ہیں. رائٹ, ایگزیکٹلی. یہ دیکھیں نا آپ کی تو جو آرگنائزیشن ہے ماشاء اللہ سے, دیٹ از این آرگنائزیشن وچ از ڈوئنگ چیریٹی ورک اینڈ اٹ از ہیلپنگ دوز پیرنٹس ہو کین ناٹ افورڈ دا ٹریٹمنٹ. ان کے بچوں کے لیے بھی یہاں پہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. اور ہماری کیٹیگریز ہیں کہ ہماری کیٹیگریز ہے ABC. A میں ہے کہ چلے سیلف اسپانسرڈ آئیں بچے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ لے آئیں اپنے بچوں کے, ان کی چلیں سپورٹ سے اور بچے بھی آ جائیں گے. پھر B کیٹیگری ہے جو اتنے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ اپنے اس کے لیے چلیں جی اپنے مطابق جو بھی کر سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کریں. اور C کیٹیگری ہماری زکوٰۃ کی ہے. لیکن اب اس وقت سچویشن یہ ہم دیکھ رہے ہیں, اتنی انفلیشن ہے ملک میں اور کب سے چل رہی ہے یہ کہ لوگوں کے لیے جو B کلاس ہے وہ بھی مشکل ہے, اور A کلاس تو آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آتی. یو کوڈ ناٹ ایون بلیو کہ اب A کلاس والے تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کہاں جاتے ہیں یا کیا ہے. A کلاس اچھا پھر صرف ایک ہی تھراپی کروا رہے ہیں, کسی پہ جا رہے ہیں اگر پرائیویٹ تھراپسٹ کے پاس اسپیچ کے پاس جا رہے ہیں, وہ اسپیچ جو ہے 1500 2000 پر سیشن لے رہی. تو دس از, یہ چیزیں ان افورڈیبل ہیں. تو اور سیکنڈلی پھر پیرنٹس ڈینائل میں بھی ہے. جب نانا نانی دادا دادی یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم 30-40 ہزار ایک بچے پہ خرچ کر رہے ہو, یہ تو بچوں نے تو ٹھیک ہو جانا ہے, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہی والی بات میں نے اس وجہ سے کی کہ اویئرنیس ہم اس لیے اس کی پھیلا رہے ہیں, اور آج ہم اس وجہ سے بات کر رہے ہیں کہ اویئرنیس سے ریلیٹڈ دیٹ دس از سم تھنگ وچ از کریکٹیبل اینڈ نیڈس ٹو بی کریکٹیڈ if you suspect that your child has certain signs of autistic behavior, جو ابھی ہم نے باتیں کی ہیں, تو وہ آپ اس کو لائٹلی نہ لیں, آپ اس کے لیے پروفیشنل ہیلپ لیں. کیونکہ اگر آپ پروفیشنل ہیلپ لیں گے تو آپ کا بچہ ٹائملی جو ہے صحیح ٹریک پہ آ جائے گا اور کوپ کر لے گا. اور اگر آپ اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹ از گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر آل بائی اٹ سیلف اور اس میں ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, تو اس میں آپ نقصان اپنے بچے کا کرتے ہیں. سو دس از وائی وی ہیو کم اوور ہیئر. اس کو آپ ٹیبو نہ سمجھیں. اب ہم اگلی بات پہ آ جاتے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح کا ہینڈی کیپ نہیں ہے. دس از یس اٹ از اے نیورو بیہیویئر ڈس آرڈر بٹ اٹ کین بی ڈیلٹ ود. تو ٹیبو کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا ٹیبو کیوں سمجھ رہے ہیں پیرنٹس. آپ کی انٹریکشن زیادہ ہے, کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس سے گھبراتے ہیں ماں باپ, یہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. یہ میں اپنے ایک ایکسپیرینس پہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں جہاں پہ سیریبل پالسی کوئی ظاہری آپ کی جو ڈسیبلٹی ہے
وہ تو ظاہر ہی ہے اس کو, جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل ٹرم میں آرگینک کاز. آپ میڈیکل ٹرم مطلب یوز کر سکتے ہیں آرگینک کاز, جیسے ڈاؤن سنڈرومز ہیں, دیٹس اے کروموسومل کروموسوم ہے اس کی, بٹ آٹزم از اے ڈفرنٹ. میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہی تھی, سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ظاہری طور پہ جو بھی آپ کی ڈسیبلٹی ظاہر ہو رہی ہیں وہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کو تو نہ ماں باپ چھپا سکتے ہیں. اب یہ جو آپ کا آٹزم ہے, یہ اگر آپ چلتے پھرتے رہیں تو فیل تو نہیں ہوتا. اگر ان کی بیہیویئر پرابلمز آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بچے کو ڈسپلن سکھائیں, یہ بدتمیز بچہ ہے, اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے. سو دیٹس وائی وہ اس کو چھپا لیتی ہیں کہ یہ جو ڈسیبلٹی ہے, جو ڈس آرڈر ہے, سوری, اس کو آپ چھپائیں, یہ تو چھپ سکتا ہے. یہ وجہ, اگر وہ نہ چھپ سکتا تو وہ پھر اس کے بعد جب لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے تو ہیں نہیں, یہی چیزیں کہتے ہیں جی بدتمیز ہے بچہ, ڈسپلن نہیں کرتا, کیسے بیہیو کر رہا ہے, تو یہ اینٹی سوشل ہے. اینٹی سوشل میں تو چلے کچھ نہیں, جب وہ بچہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے تو وہ اس میں پھر یہ پرابلمز آتی ہیں. لیکن اس میں ایک بات میں یہ کہوں گی کہ پیرنٹس جو ہیں وہ سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کریں. جب آپ ایکسیپٹ کریں گے دین وی کین ایمبریس اینڈ دین وی کین میک دیم امپاور. بچہ تب بھی ہو سکتا ہے نا جب, جیسے آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کے پاس کوئی بھی آتے ہیں, جب وہ اپنی بیماری کو ایکسیپٹ کرے گا تو آئے گا. جب اس بیماری کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا, اینی ٹریٹمنٹ. یس, اس کے بارے میں نے ایک ریسرچ آرٹیکل بھی پڑھا تھا, دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ, کہ اس میں انہوں نے اٹ واز اے ریسرچ ڈن ان پاکستان اینڈ دے ایکچولی the focus was on the mothers of autistic children, کہ ان کا کیا ایکسپیرینس ہے. اینڈ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ریسرچ کہ وہ جس طرح کی باتیں بتاتی تھیں جو ایون ان مدرس کو سننی پڑی فرام پیپل اراؤنڈ دیم ان دیئر فیملیز اینڈ ایون ان دیئر فرینڈ سرکل, کہ مدرس کو بلیم بھی کرتے ہیں لوگ, بہت غلط کرتے ہیں. اینڈ ایون سم ٹائمز دا مدرز دم سیلس اپنے آپ کو بلیم وہ کرتی ہیں. تو یہ والے جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ غلط ہے, اور اس کی اور وہ ایکچولی آبسٹیکل کریٹ کرتا ہے ٹورڈز ٹائملی ٹریٹمنٹ آف دس آٹزم. بالکل, اور ٹائملی ٹریٹمنٹ سے پہلے ٹائملی ایکسیپٹنس کو بھی, اور مدرز آر آلویز بلیمڈ فار دیٹ اینڈ دین دے آر سو مچ پریشرائزڈ کہ وہ ان کو ٹریٹمنٹ کا کیا, وہ تو اپنی ہی کلیریفیکیشن کرتی رہتی ہیں کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے. تو قصور کیا ہے؟ قصور آپ کی سوسائٹی کا ہے کہ لیک آف اویئرنیس ہے, کہ یہ ماؤں کا کوئی قصور نہیں ہے. اور اس میں جو دوسری بات ایڈ کرنا چاہوں گی, when I read that article, بالکل صحیح بات تھی کہ مدرس کے ساتھ فادرس کا بھی ایموشنلی اویلیبل ہونا از ویری امپورٹنٹ. اس سے فائنینشلی اویلیبل ہونا از ناٹ انف. A father needs to be emotionally available for his children. So وہ جب emotionally available ہوگا تو وہ مدر اور فادر ایک ساتھ مل کر جو ہے اس کو فیس بھی کر سکتے ہیں اور آٹسٹک بچے کی ہیلپ بھی اپنی کر سکتے ہیں. بٹ وین اے مدر از فائٹنگ alone, کیونکہ وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آئی ہیو سین مدرز who are doing it all by themselves, اور ان کو سپورٹ نہیں ہوتی. تو آئی تھنک یہ بات بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ میں ایڈ آن کروں گی ہم ایک اور بات, کہ صرف ماں باپ پیرنٹس کا نہیں, پوری فیملی کا. یہاں پہ میں دیکھتی ہوں جو پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پلیز ہم اب کرا رہے ہیں, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے بچہ ہمارا آٹسٹک ہے, لیکن پلیز اس کے نانا نانی کو, دادا دادی کو, پھوپھی آ جائیں, آپ ان کو مت بتائیں. تو اب اس میں پوری فیملی کا انوالو ہونا ضروری ہے, اور آپ کے گھر میں بھی وہ انوائرمنٹس ہونے چاہیے. یہ اب میں ریکویسٹ کر رہی ہوں پوری فیملی کو, جہاں پہ یہ اب ڈس آرڈر کا پتہ چلتا ہے تو بچے کو آپ اس طرح لیں کہ یہ بچے کی نیڈ ہے, یہ بچے کی ضرورت ہے. وہ اگر بہیو اس طرح سے کر رہا ہے کسی اور طریقے سے تو یہ اس کا قصور نہیں ہے, یہ اس کے پرابلم ہے, یہ اس کے ساتھ اس کی ڈس آرڈر ہے. تو اس کو آپ سب نے کوآپریٹ کرنا ہے. اچھا, اس میں ایک ہے another disorder which is attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. ADHD is different from autism. جی بالکل. کبھی کبھی کوئی بچے جو ہے وہ آٹسٹک بھی ہوتی ہیں پلس ADHD بھی ہوتی ہیں, وہ دونوں ہوتے ہیں. تو اس میں بٹ دیٹ از ڈفرینس. اور لیکن جو ADHD میں چینج ذرا اچھا آ جاتا ہے کیونکہ وہ میڈیسنس پہ بھی ہوتے ہیں, ان کو اگر میڈیسن ساتھ ساتھ دی جائے تو اس کا یہ ہم نے اپنی ریسرچ کی ہے ادھر. تو ADHD میں اچھا وہ والے بچے بھی میوٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن ان میں چینج جلدی آتی ہے. آٹزم میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. جو فرسٹ 6 months ہوتے ہیں دے آر ویری کروشل ان بچوں کے لیے, آٹسٹک بچوں کے لیے. پہلے 6 مہینے آپ کو ظاہر ریپو بلڈنگ, آپ کا بیہیویئر, اور سیکنڈلی یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہوں گی کہ جب آپ کا بچے کا بیہیویئر بہتر ہوتا ہے
تو جو اس کا کوگنیشن لیول ہوتا ہے, جو دماغی صلاحیت جس کو میں کہوں گی, اردو میں اس لیے زیادہ کہتی ہوں کہ ہمارے لوگ ہر طبقے کا سمجھے بات کو نا, تو وہ دماغی صلاحیت بھی اس کی بڑھتی ہے. تو آپ کا سب سے پہلے جو تھیراپی یہی ہے کہ آپ اس کے بیہیویئر کو, جو نیگیٹو بیہیویئر ہے اس کو پازیٹیو کریں, جو ابھی میں نے بات کی ہے اے بی اے تھیراپی کی. دیٹ تھیراپی رائٹ جی. اچھا, اس میں آٹزم کی اب ہم بات کر ہی رہے ہیں, تو اب ہم تھوڑا سا اس کی نا کاز کے بارے میں بھی ڈسکس کریں کہ کامنلی پیپل سپوز اور کنسیڈر دیٹ ایکسپوجر ٹو ٹیبس, اسکرین ٹائم جو بچوں کا آج کل بڑھ گیا ہے چھوٹے بچوں میں, دس از کازنگ آٹزم. تو آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ جی, میں پھر بات کو اپنے ریپیٹ کروں گی کیونکہ ہمارا 8 سال کا تجربہ ہے, ہم اتنے آٹسٹک بچوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں. تو یہ نہیں کہ ایک بچہ یا 2 بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ورچوئل آٹزم. دس از کالڈ ورچوئل آٹزم, جو کووڈ میں بہت زیادہ ہوا تھا. لیکن ابھی جو ورچوئل آٹزم ہے اس کی کوئی ریسرچ نہیں آئی سائنٹیفک. ابھی میں آپ تھرڈ پرسن کہہ رہی ہیں, دیٹ از کالڈ آٹزم, لیکن اس کی کوئی ابھی وہ سائنٹیفک جو ایویڈنس ہے وہ نہیں آیا. لیکن وہ اس میں اتنا نہیں ہے. ٹیب تو اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے زیادہ ٹائم دیکھیں گے تو ہمارا دماغ تھک ہی جائے گا. ہم نہیں دیکھتے رات کو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نا, جب تھک کے سوتے ہیں تو کوئی یاد ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو ظاہر ہے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے, لیکن یوزلی ایسی چیز ہے نہیں. اچھا, اس کے بارے میں جو ریسرچ بیسڈ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایز سچ اسٹرانگ لنک یا ایسوسیشن نہیں ہے ود اسکرین ٹائم. دیر آر جینیٹک اینڈ انوائرمنٹل فیکٹرز which contribute to autism. Hereditary بھی. Yes, it is multifactorial. اور جینیٹک کا اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ if there is already a child in the family with autism, that increases the likelihood that there would be another child in the family with autism. So the research is there for that. انوائرمنٹل فیکٹرز میں جو کچھ میں تھوڑے بہت میں اس بارے میں پڑھ رہی تھی, آئی واز گیدرنگ سم انفارمیشن آن اٹ, تو مجھے پتہ اس میں یہ بات لگی کہ پیرنٹل ایج اگر زیادہ ہے, دیٹ از ون فیکٹر. اور ایون دی ایئر پولوشن, میٹرنل ہیلتھ جس میں مدر از ڈائبیٹک اور obese اور ڈفرینٹ اس میں اسٹریس بہت میٹر کرتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں. پری میچیورٹی ہے, اگر بچہ پری میچور پیدا ہوا ہے تو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں اور یہ ملٹی فیکٹوریل ہی ہے, بٹ کوئی ڈائریکٹ ایز سچ سنگل لنک نہیں ہے ود آٹزم, لیکن یہ فیکٹرز ڈفرینٹ ہیں which have a role. بالکل. اور کوئی ایسے فیکٹرز ہیں جو دے آر ایبسلیوٹلی ان نون, پھر اللہ کی طرف ہوتے ہیں. اور آپ نے بات کر دی ہیریڈیٹری فیکٹر کی بھی, جینیٹک کی بھی بات کر دی ہے, انوائرمنٹل بعد میں آتا ہے, جیسے یہ پولیوشن ہے اس کا جو رول ہے وہ کافی بعد میں آتا ہے. لیکن یہ جو میٹرنل ہیلتھ ہے یہ بھی اس میں کاؤنٹ کرتی ہے, اور عورت کا اسٹریسفل ہونا. ان جینیٹک آئی ریڈ دیٹ اف دیر از سم مینٹل النس ان دی فیملی, سم مینٹل النس, تو اس کیس میں بھی زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ بچوں میں فیملیز دیکھی ہیں, آپ نے دیکھی ہیں, آبزرو کی ہے کہ جن لیکن اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو فیملی میرجز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر اس میں ہم ایک بڑا اچھا کویشچن وی کین ریز اے کویشچن کہ باہر ویسٹ میں جو اتنا ہے تو وہاں پہ تو فیملی میرجز نہیں ہے, وہاں پہ تو نہیں ہے. تو یہ ایک ایسے فیکٹر وہاں پہ پیرنٹل ایج زیادہ ہے, پیرنٹل ایج زیادہ, اور وہاں اسٹریسز بھی زیادہ ہیں, وہاں اسٹریسز بھی. لیکن یہاں پہ یہ آپ فیکٹر کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے کہ فیملی میرجز میں تو یہ چیز زیادہ ہے. ایک فیملی میں جہاں مینٹل النس ہے وہاں پہ اس طرح کے بچے زیادہ ہیں, اور ایک بچہ اگر آپ کا آٹسٹک ہے تو سیکنڈ کے چانس زیادہ ہیں. اچھا, آئی ہیڈ ریٹن سم کویسچنز اینڈ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو چیک. دیر آر سم myths آف autism. کچھ myths ہیں یا جسے سمجھ لیں کہ فالس بلیفس ہیں. تو اس میں ایک myth یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آٹسٹک جو بچے ہیں they do not have emotions, they do not have empathy. کیا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے؟ نہیں, یہ بالکل غلط ہے. دیکھیے, آپ ایک چیز اس کو امپوز نہیں کر سکتے. اٹ ویریز فرام چائلڈ ٹو چائلڈ. ان بچوں میں امپیتھی کا بھی ہوتا ہے, ان کو فیلنگس بھی, کئی بچے ہیں جو فیلنگس انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, لیکن یہ آپ پوری اس کمیونٹی کے لیے نہیں کر سکتے کہ جی وہ بالکل بچے بے حص ہیں, کچھ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں اگر سویئر کیسز ہیں, ان کی سینسٹیوٹی ہے, آپ ماشاء اللہ ڈاکٹر ہو, آپ میڈیکل فیلڈ میں ہو, یو مسٹ بی نوئنگ کہ وہ مینٹل اس وقت سچویشن کیا ہوتی ہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن اکثر بچوں میں امپتھی بھی ہے اور ان کے ایموشنز بھی ہیں. اور دوسرے مت بڑے ہیں جو اسٹیریو ٹائپ ہیں, وہ میں بتانا چاہوں گی کہ یہ بچوں کو کہتے ہیں جی جن ہے. اچھا, آپ یقین کریں میرے پاس ایسے بچے موجود ہیں جنہیں جب میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے, جیسے میلٹ ڈاؤن, جب انہیں میلٹ ڈاؤن آپ اس اصطلاح میں سائیکولوجیکل اس میں کہتے ہیں, سائیکالوجی میں کہتے ہیں جو بریک ڈاؤنس کا ہوتا ہے, نہیں جو میلٹ ڈاؤن ان کے جو فٹ انہیں پڑتا ہے بچوں کو, جو ان کا کوئی بھی چیز انہیں ٹریگر کر رہی ہے, ٹھیک ہے, when something is triggering.
تو اس میں یہ 4 بندوں کے بھی قابو میں نہیں آتے. ٹینٹرمز جو ہوتے ہیں, جو ان کے ٹینٹرمز ہوتے ہیں, جنہیں میلٹ ڈاؤن ہم کہتے ہیں ٹینٹرمز. ایک نارمل بچہ ہے, اس کا ٹینٹرم از سو مطلب کئی دفعہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہوگا. میں آپ کی یہاں پہ بات انٹرپٹ کر رہی ہوں. ایک بچہ آٹسٹک ہے تو اس کا ٹینٹرم میں پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ جب آپ کا نارمل بچہ یہ حرکات کچھ کرتا ہے اس کو تو آپ نہیں لیتے. آپ کا نارمل بچہ 4 سال 2 سال ایک کلاس میں فیل بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھا اس کے کچھ ٹینٹرمز بھی ہیں, اس کا ایٹیٹیوڈ وہ شو کر آپ, لیکن جب آپ کی اسپیشل نیڈ کا بچہ کوئی چھوٹی سی بھی حرکت کرتا ہے تو آپ اس کے لیے ہو جاتے ہیں. تو یہ اس میں لگتا ہے ایسے میرے پاس کئی ایسے پیرنٹس آتے ہیں جو بیچارے ظاہر ہے جنہیں اویئرنیس نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ہم لے گئے عامل کے پاس, اس کو جن تھے, کیونکہ وہ ان کی آوازیں ڈفرینٹ نکلتی ہیں جب ان کے ٹینٹرمز ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی جن چلا گیا تھا. اور وہ ایک بچی آئی میرے پاس, مجھے آج میں ہر بار اس کو ریپیٹ بھی کرتی ہوں, اس لیے کرتی ہوں کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. اس بچی کے ادھر زخم کیا ہوا جی, عامل کے پاس لے گئے اور اس نے ڈنڈوں سے مارا ہے کہ جن نکل جائے. معصوم بچی اور بیچاری یتیم, باپ بھی نہیں ہے سر, تو وہ ماں لے کے آئی کہ جی یہ اس کو یہ ہے. اور وہ ماشاءاللہ بچی ہمارے پاس کوئی رہی 3-4 سال اور بہتر ہو گئی, بہتر اتنی ہوگی کہ اپنے جو ڈیلی فنکشنل اسکلز ہیں وہ کر سکتے. اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں, جیسے آئی ووڈ جسٹ سے کہ اب ہم اگر دیکھ رہے ہیں ایسے شوز, ہم سن رہے ہیں ان باتوں کو, تو ہمارا تو ایکسیس ہے ٹو دس سارٹ آف اویئرنیس. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارا لوور سوشو اکنامک کلاس کا طبقہ ہے, جو سمجھ لیں ایون آپ کے گھر میں آپ کی اگر میڈز ہیں یا آپ کے جو ڈرائیورز ہیں, جو آپ کی سروس میں جو آپ کے ارد گرد کام کر رہے ہیں, آپ اگر جاب پہ جا رہے ہیں, جو گارڈز ہیں, آپ ان میں بھی یہ بات کریں, آپ ان میں بھی اویئرنیس پھیلائیں, آپ ان کو وہ بات بتائیں جو آپ نے سنی ہے. سو یہ بات صرف یہاں تک نہ رہے کہ آپ نے ٹی وی پہ ہم نے بات کر لی یا ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ بات کی, لیکن گھر گھر میں ہم یہ بات آگے اس کو کنوے کریں کہ یہ ایک اس طرح کی کنڈیشن ہے, ایک اس طرح کی جو کہ علاج مانگتی ہے, جو کہ یہ بات نہیں مانگتی کہ آپ اس کو جن سمجھیں اور آپ ایسی جگہوں پہ لے جائیں بچوں کو. آپ ان کو صحیح جگہ پہ ہسپتال میں یا جو لوگ علاج کر سکتے ہیں ان کے پاس آپ لے جائیں, تو یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا. تو یہ اویئرنیس ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے سٹیزنز کہ ہم ان لوگوں کو پرووائڈ کریں جن کا ایکسیس نہیں ہے ٹو سچ انفارمیشن. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, اور یہ پوری کمیونٹی کی ذمہ داری ہے. Yes, it is the responsibility of the ہول کمیونٹی. اور یہ صرف دیکھیں جو ہمارا لوور سوشیو اکنامک جو طبقہ ہے صرف وہ نہیں ہے, جو ہمارے ایک افورڈیبل بھی پیرنٹ ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے, وہ بھی تو اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. آٹزم میں ایک میسیج والدین کے لیے, پیرنٹس کے لیے دینا چاہتی ہوں کہ اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس, کیونکہ اب اس کا ڈائگنوسس بھی ہو گیا ہے اینڈ دیٹ از ٹریٹیبل. اور اس کا اتنا اب اویئرنیس ہو رہی ہے. 8 سال میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا اس وقت کوئی اتنی اویئرنیس نہیں تھی, تو اب ماشاء اللہ الحمد للہ اتنی اویئرنیس, پیپل نو اباؤٹ اٹ. تو یہ کوئی نہیں ہے, لوگ نکلیں. آپ کے بچے میں یونیک وہ ہیں کریکٹرسٹک ہیں, آپ کا بچہ بہت خوبصورت ہے, بڑا پیارا ہے, اور اس کی جو اسٹرینتھس ہیں وہ ہو سکتا ہے نارمل بچے میں نہ ہوں. تو آپ اس کو بلکہ پازیٹیو طریقے سے لیں, بلکہ آپ اپنے بچے کے امبیسڈر خود بنیں کہ میرا بچہ ہے ایسا, وہ ایسا ہے اس لیے کہ وہ یونیک ہے. تو جب آپ اس بچے کو اتنے پازیٹیو اس سے لے کے چلیں گے پرسیپشن سے, تو آپ کا بچہ تو بہتر ہوگا, اور سوسائٹی بھی بلی نہیں کرے گی. اور سوسائٹی تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ آپ کو اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. جب آپ معاشرے کو ایک سمجھائیں گے چیزیں, تو معاشرہ بھی سمجھے گا کہ یہ بچے پروڈکٹیو ممبرز بھی بن سکتے ہیں, اور یہ اپنے آپ میں یونیک بچے ہیں. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ آٹزم لیٹر ایج پہ ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, اور ڈائگنوسس بھی ہر اس میں ہو سکتے ہیں, اور لیٹر ایج پہ ڈیولپ اس طرح ہوتا ہے کہ ہوگا تو صحیح وہ ہو سکتا ہے. So it doesn't appear at a later age, but it was diagnosed at a later age. تو یہ میں ضرور بتانا چاہوں گی آڈینس کو کہ آٹزم از ناٹ اے نیو لرننگ ڈس آرڈر جو ابھی ہمیں معلوم ہوا, ڈسکور ہوا, بٹ اٹ واز آئیڈینٹیفائڈ ان 1940s in America, and in 1994 it was incorporated into the autism spectrum disorder by the American Psychiatric Association. اچھا اب یہاں پہ یہ ہے کہ کیسز کے ڈائگنوسس بڑھ رہا ہے, جیسے میڈم کے ساتھ ڈسکس کیا, اور میڈم نے بتایا کہ اب جو ہے کیونکہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے تو نمبر آف کیسز اس لیے زیادہ سامنے آ رہے ہیں. تو میڈم آپ کا کیا خیال ہے کہ جتنی فریکوینسی سے کیسز سامنے آ رہے ہیں, کیا اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہونا چاہیے جس میں اسکریننگ ہو فار آٹزم؟ اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز چلڈرن ہو آر ناٹ کمنگ ٹو یور آرگنائزیشن, بٹ دوز چلڈرن جو ریگولر اسکولز میں جا رہے ہیں, کیا یہ جس طرح نارملی اسکولز میں آئی چیک اپ ہوتا ہے, بچوں کی ہائٹ چیک ہوتی ہے, تو کیا اس طرح آٹزم کے لیے بھی ان کی اسیسمنٹ ہونی نہیں چاہیے؟ بالکل جی, بالکل ہونی چاہیے, بڑی اچھی سجیشن ہے. اور یہ دیکھیں جب ہم وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا
ہاسپٹلز جہاں پہ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو عام طبقہ ہے اس کو نہ تو ہیلتھ ایکسیس ہے نہ ایجوکیشن کو ایکسیس ہے. نہیں ہے نا, یہ تو ہم مانتے ہیں نا. تو وہ اب یہ اسکریننگ جس طرح کی آپ بات کریں اسکولس میں تو ہو سکتی ہے, اسکولس میں ہو تو اس میں سکتے جو پرائیویٹ اسکولس ہیں وہ بھی کریں, گورنمنٹ اسکولس کے لیول پہ بھی کی جائے. ہاں, سائیکالوجسٹ کر لیں اور ایک سائیکیٹرسٹ کا وزٹ کرا دیں. سائیکیٹرسٹ کا کوئی بھی وزٹ ہو جائے آپ کے گورنمنٹ اسکولس میں بھی, آپ کے پرائیویٹ اسکولس میں بھی. اس کے بعد آپ اس کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بھی کر سکتے ہیں, کہ جہاں پہ ہر, میرا کہنے کا مقصد اور جو میری موٹیویشن ہے کہ جہاں پہ ہر بچے کا ایکسیس, ڈسکریمنیشن نہ ہو. ڈسکریمنیشن تو ہونی بھی نہیں چاہیے. اب جس طرح ہم بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں, اب اتنی اویئرنیس ہوئی کہ اس کی اسکریننگ ہوتی ہے, تو اسی طرح آٹزم کے لیے بھی اگر اسکریننگ ہو جائے تو بہت سارے ایسے کیسز آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے ٹائملی, اور جب ٹائملی آئیڈینٹیفائی ہوں گے تو پھر ان کی ٹریٹمنٹ بھی ٹائملی ہوگی. بالکل ہوگی. اور ایک یہاں پہ بات میں پھر ایڈ آن کروں گی کہ وی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس ڈسکریمنیشن. تو یہ ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ ہماری سوسائٹی میں ہے, اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا نہیں اس کو ڈسکریج کرنا ہے. کیونکہ میرے پاس کچھ ایک کلاس جیسے لوگ آتی ہیں افورڈیبل بھی, جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو زکوٰۃ پہ آ رہے ہیں تو کہیں گے جی میڈم ہمارے لیے آپ کو الگ وہ کریں. تو میں پھر انہیں یہ ضرور جواب دیتی ہوں کہ بچہ پھر تو تمہارا بھی اللہ میں نے آٹسٹک دیا ہے اور وہ بچہ بھی آٹسٹک ہے. لیکن وہ جب ہم تک پہنچتا ہے تو ہمارے جو انوائرمنٹس ہیں, ہماری جو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ان کو بھی بیسٹ آف دا بیسٹ انوائرمنٹس دینے کی, جو آپ کا ایک افورڈیبل بچہ, افورڈیبل پیرنٹس کا بچہ ہے. تو یہ میں سوسائٹی سے یہ کہوں گی کہ بھائی فار گاڈ سیک ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ کو کم از کم چلو بچوں میں تو نہ کریں. ابھی بچوں سے تو ہم شروع کریں کہ بچہ سب کا بچہ ہوتا ہے, پیارا بچہ ہے, کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے, بچے تو سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو بچوں کے لیے فار گاڈ سیک ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ نہ. یہ آپ کا بہت اچھا میسیج ہے میڈم. اور اس سیشن کے اینڈ میں آپ کا ٹیک ہوم میسیج, ایک تو آپ نے بہت اچھی یہ بات بھی کی, آپ کیا دینا چاہیں گی آڈینس کو؟ جی, میں آڈینس کو جو ٹیک ہوم میسیج یہی ہے کہ جو ڈسیبلٹی ہے, جس کی ابھی ہم ابھی ڈس آرڈر کی بات کی ہے نا آج, آٹزم کی, اور بھی بہت ساری ڈسیبلٹیز ہیں. اور اس وقت جو ہے نا سگنیفیکنٹ ڈسیبلٹی ہے پوری دنیا میں 16%. تو یہ ایک جو ہے نا مارجنلائزڈ گروپ ہے, ڈسیبلٹی کا جو گروپ ہے دس از دا موسٹ مارجنلائزڈ گروپ. جہاں پہ ہمارے ہاں جو ایک نارمل بچہ ہے اس کو اگر اس کو موشنز ہیں, کوئی ڈائریا ہوا ہے تو اس کو وہ ڈرپ نہیں ملتی پانی کی اور وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور جب ہم ایک مارجنلائزڈ گروپ کے لیے کام کر رہے ہیں جو ڈسیبلٹی کا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ اپنی پوری کوشش کریں کہ اس مارجنلائزڈ گروپ کو سڑکوں پہ آنے کے بجائے جہاں پہ وہ آ کے بھیک مانگے, آپ پھر بھی تو 10 20 50 100 پہ ہمدردی کھا کے اس کو دیں گے نا. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ ان انسٹیٹیوشنس کی جہاں پہ یہ بچے جا رہے ہیں وہاں پہ انسٹیٹیوشنس کو ہیلپ آؤٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں. اور جہاں بھی یہ بچے ہوں, پیرنٹس ہو, کوئی نہیں, کھڑے ہو کے 5 منٹ آپ گفتگو بھی کر سکتے ہیں, کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں زندگی کو, ہم الحمدللہ ہمارے پاس بلیسنگز ہیں, وی آر پریولیجڈ. تو کوئی بات نہیں, تھوڑی سی اگر اس کمیونٹی کے لیے بھی کام کریں گے تو میرا خیال ہے دنیا بھی ہمارے لیے جنت ہے اور آخرت بھی جنت. بالکل, آپ نے بہت پیاری بات کی ہے ماشاء اللہ. بالکل, اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے. آپ نے بہت ماشاء اللہ نیک کام جو ہے اس پہ آپ نے کام کر رہی ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو ہیلپ اینڈ سپورٹ سچ پروگرامس, and we need to remove the taboo from autism and understand that it is a learning disorder which needs to be timely recognized. And اس کے لیے اب موجود ہیں ایسے لوگ اور ایسے ادارے جو ان بچوں کی مدد کر سکتے ہیں جو آٹسٹک ہیں. So I would like to conclude today's session. Special thanks to Madam شائستہ کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور انہوں نے اس ٹاپک پہ ہمیں اویئرنیس دی. اینڈ آپ بھی اپنی فیڈ بیک دیجیے گا, اور اپنی کوئی سجیشنز ہوں, کوئی کامنٹس ہوں, دے آر موسٹ ویلکم. اینڈ دس سیشن will be available on our YouTube channel, which is Community Vibes. And don't forget to like and subscribe to the channel, as we will be coming with other topics related to social issues, health, education, whatsoever that you feel. Even you can give your suggestions that we should talk about. So thank you for your time. Thank you for listening to us, and take care. Allah bless you. Allah Hafiz.